اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو علم اجمالی کے ذیل میں چل رہی تھی اور منہاج الصالحین کا جو مسئلہ تھا ڈاؤٹ فل پانی میں، اس میں علم اجمالی کو بیان کیا، محصورہ اور غیر محصورہ کو بیان کیا. خوب یہاں پر توجہ کریں، آپ کی خدمت میں ایک چارٹ بھیجا ہے. اور وہ چارٹ جو ہے وہ جی میں دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. ہماری گفتگو علم اجمالی کے ذیل میں چل رہی تھی، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم اجمالی یہ ایک تفصیلی اور کام آنے والا مسئلہ ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں نے ایک حدیث شیئر کی ہے، اور حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امپورٹنس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ کی اہمیت اور فقاہت کی اہمیت. اب یہ اگر ہو سکے تو میوٹ کر دیں. خوب توجہ کرنے کی حدیث. فقہ ویسے ڈکشنری میں فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ، کسی چیز کو سمجھنا، اور کیا سمجھ ہے، جتنا سمجھ ہوگی اس کو فقہ کہتے ہیں. تفقہ فی الدین. اچھا، ویسے تو تفقہ فی الدین عمومی معنوں میں ہوتا ہے کہ آپ دین سے ریلیٹڈ کسی چیز میں بھی تفقہ کریں، غور و فکر کریں، سیکھیں، تدبر کریں، تو تفقہ فی الدین ہے.
لیکن خاص حلال و حرام کو فقہ کہنا، آج کل جب کہا جائے کہ علم فقہ، تو آج کل کی اصطلاح میں تو علم فقہ سے مراد پرٹیکولر حلال و حرام مراد ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کی زبان میں فقہ یہ حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ حدیث جو صحیح سند روایت ہے، روایت بالکل اوتھینٹک روایت ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام بھی، یا حلال و حرام کو فقہ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے حلال و حرام کو. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خود روایت بڑی امپورٹنٹ ہے. میں پہلے روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ توجہ کریں. روایت صحیح سند ہے علی بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم بن ہاشم ابن ابی عمیر حماد حلبی. روایت بالکل اوتھینٹک روایت ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، راوی ہے حلبی، قابل بھروسہ راوی ہے، ثقہ راوی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے کہا کہ جعلت فداک، کہ مجھے آپ پر قربان کیا جائے. انی لما قضیت نسکی للعمرہ اتیت اہلی، کہ جب میں نے عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع دونوں ہو سکتا ہے، جب میں نے عمرہ کو پرفارم کیا تو میں نے تقصیر نہیں کی، کیونکہ عمرہ میں آخری کام کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے بال کاٹنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید عمرہ تمتع تھا، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن احتمال قوی ہے کہ یہ عمرہ تمتع. الایال جب تک تقصیر نہ کریں، یعنی تھوڑے سے بال نہ کاٹیں، اس وقت تک احرام سے خارج نہیں ہوگا انسان. احرام سے خارج نہیں ہوگا انسان. صحیح؟ اس کو کہتے ہیں تقصیر کرنا. تو حلبی کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، میں نے عمرہ کیا لیکن تقصیر نہیں کی. اب چونکہ یہاں پر تھوڑا سا بہرحال حلال حرام کا مسئلہ ہے، خود امام صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا جا رہا ہے. انہوں نے بھی کنایہ اور اشارے سے بات کی، ہم بھی کنایہ اور اشارے سے بات کریں گے. تو حلبی کہتے ہیں کہ میں نے تقصیر نہیں کی اور میں اپنی زوجہ کے قریب آیا اور جو تعلقات ہوتے وہ انجام دیے. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اونٹ واجب ہو گیا کفارے کی بنا پر. اونٹ واجب ہو گیا کفارے کی بنا پر. اب توجہ کریں، یہاں سے ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. قلت انی لما اردت بذلک منہا، جب میں اپنی زوجہ سے کرنا چاہتا تھا تو زوجہ بھی تقصیر نہیں کی تھی، زوجہ نے بھی. تو بہرحال میں نے جب اسے تھوڑا سا فورس کیا تو اس نے فوراً اپنے دانتوں سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا، تقصیر کر لی. اب امام کا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ فقال علیہ السلام رحم اللہ، خدا تمہاری زوجہ پر رحمت نازل کرے. وکانت افقہ منکا، تمہاری بیوی تم سے بڑی فقیہ ہے. جبکہ جناب حلبی فقیہ تھے، آدمی فقیہ تھے اپنے زمانے کے فقیہ تھے. اگرچہ زرارہ اور محمد ابن مسلم کے لیول کے نہیں تھے لیکن فقیہ تھے اپنے زمانے کے. یہ نقطہ امام نے پہلے کہا رحمہ اللہ کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ فقیہ ہے. یہاں پر چند نقطے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ حلال و حرام کو امام نے فقہ کی تعبیر استعمال کی. دوسرا نقطہ، فقہ میں کمپٹیشن، افقہ کس کو کہتے ہیں؟ افقہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اس کی فقہ تمہاری فقہ سے زیادہ اچھی ہے، یہ تمہاری زوجہ تم سے بڑی فقیہ ہے، تم سے بڑی فقیہ ہے، تم سے بڑی فقیہ ہے. بس ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کہ خود فقیہ ہونا، یہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ایک قابل تعریف عمل ہے. امام کو پسند ہے، امام کو پسند ہے. خود
جنرلی علم دین کو حاصل کرنا، جنرلی علم دین کو حاصل کرنا، اسپیشلی فقہ حلال و حرام، اور اس میں بھی افقہ ہونا، کیونکہ بعض روایتوں میں آیا یہ افقہ، یعنی اگر جب دو حدیثوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو امام نے کہا کہ جو افقہ ہے اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، جو بڑا فقیہ ہو۔ اس کی خود ایک ویلیو ہے۔ ویلیو کیا ہے؟ ویلیو یہ ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہے۔ تیسرا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ توجہ کیجیے گا کہ اب جب فقیہ کی بات آتی ہے تو بقول ہمارے استاد کے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے، بقول ہمارے استاد کے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ آیا جو فقیہ دلیلوں کے ساتھ، جیسے مجتہد ہوتا ہے، مجتہد فقہ کو جانتا ہے دلیلوں کے ساتھ، مجتہد فقہ کو جانتا ہے دلیلوں کے ساتھ، تو اب آیا فقیہ فقط مجتہد کو کہیں گے یا نہیں؟ اگر کوئی توضیح المسائل اور علم حلال و حرام میں، توضیح منہاج الصالحین، عروۃ الوثقی میں اگر فقہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس روایت سے پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کی روایت سے پتہ چلا ہے وہ بھی فقیہ ہے، وہ بھی فقیہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ فقیہ کے لیے انسان مجتہد ہو، بقول ہمارے استاد کی اس سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح؟ تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان دیکھیں جنرلی طور پر، عمومی طور پر علم دین کو حاصل کرنا، اور خاص طور پر توحید اور اصول دین کے بعد جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ حلال و حرام کا علم حاصل کرنا، حلال و حرام کا علم حاصل کرنا۔ حتیٰ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا، روایتوں سے جو چیز استفادہ ہوتی ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان عمل کے مقابلے میں علم دین کو حاصل کرے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر انسان اپنے ٹائم کو مینیج کر سکے تو ظاہر اچھی بات ہے، لیکن جتنا علم دین کو حاصل کرے گا، اور علم دین کو حاصل کرنے کی وجہ سے اگر اس کو مستحبات کا ٹائم نہ ملے تو مستحبات قربان کرنا افضل ہے۔ اس کے لیے چند مثالیں دوں۔ پہلی مثال، ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ رات جاگنا مذموم ہے، مذموم ہے رات جاگنا۔ اس میں چند لوگ ایگزیمپٹ ہیں، اس میں روایت میں ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے رات جاگتا ہے تو وہ مکروہ ختم ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ایک مرجع بزرگ، توجہ کریں، ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم پرائرٹیز کو اسپوٹ کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور جو نان پرائرٹ، جس کی پرائرٹی ہوتی ہے اس کو ہم جو کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف مرجع، نام لینا مناسب نہیں ہے، اپنے خاص پیریڈ میں ہوتا ہے، ایسا وقت آتا ہے مجتہدین مراجعین کے لیے کہ جب بہت زیادہ اپنے کاموں میں مصروف ہو، تو ان کا یہ مسئلہ کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے سوال کرتے ہیں، فقیہ جامع الشرائط جن کی تقلید جو وہ ہوتی تھی، انہوں نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ یار تمہارے پاس کیا ٹائم ملتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کر سکو؟ اتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں ایک فقیہ کے لیے صرف نہیں ہے، ہر شخص جو علم حاصل کرتا ہے، ہر شخص جو علم حاصل کرتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے میرے پاس اتنی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ یہ مجتہد ایسا نہیں ہے کہ 5 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا، 4 گھنٹے وہ کام کیا، 1 گھنٹہ مطالعہ کر لیا تو اب جو وہ قرآن کا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ نہیں، جو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، 5 منٹ قرآن کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کو انجام دے رہا ہے، تو وہ بیچارہ یہ پریشان ہو رہا ہے۔ ان سے سوال کرتے کہ کیا تمہارے پاس آج کل ٹائم ملتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو؟ تو اب یہ تھوڑا سا لطیفہ ہے تو سن لے پورا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ملتا ہے۔ کہا کیسے تم ٹائم مینیج کرتے ہو، کہاں سے ٹائم نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتا ہوں نا، تو نماز میں قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے جو ہم ادھر ادھر کے ٹائموں اور اوقات کو اپنے ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں۔ یہاں امپورٹنس کی بات ہے کہ علم دین اور علم فقہ کی امپورٹنس۔ اور تیسرا
روایت ہمارے پاس روایت ہے کہ عالم کا تفکر کرنا یہ خود عالم کی عابد کے اوپر فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کو حاصل کرنا، پڑھنا، نشر کرنا یہ خود عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور چوتھی چیز ہم نے خود اپنے استاد سے معلوم کیا کہ مثلا کسی نے معلوم کیا کہ مثلا درس میں آتے ہیں، اگر ہم نماز شب پڑھیں تو رات کو اٹھنے کی وجہ سے صبح درس ہوتا ہے، اس میں نیند آتی ہے، ہم درس صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں استاد کہ نماز شب نہ پڑھو، نماز شب جیسی عبادت کو جو وہ کہا کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. تو ہاں اگر کوئی شخص مینیج کرتا ہے علوم، اب جیسے علوم دین، یہ خود یہ ہم مسائل فقہ کرتے ہیں، یہ علم دین ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم اخلاق ہے، علم عقائد ہے، بہت سارے آج کل الحمدللہ آن لائن اتنے دروس اویلیبل ہیں کہ انسان اپنے فالتو اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے ان جگہوں پر لگائیں، بلکہ حتیٰ وہ روزمرہ کی مستحب رجعان والی عبادتیں، میں نہیں کہتا چلے قرآن رجعان والا نہیں ہے، قرآن نماز شب رجعان والی نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی رجعان عبادتیں، بلکہ ان کی باتوں سے اور روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ جس کا مستحب ہونا ثابت ہے، اگر علم دین حاصل کر رہا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. تو یہ میں نے آپ لوگ کا تھوڑا سا ٹائم لیا اس کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے. اور توجہ کریں کیوں میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ مسئلہ علم اجمالی، ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی اتنا علم اجمالی کو اتنا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا فقیہ ہوگا، یہ ہم فقاہت سیکھ رہے ہیں یہاں پر. حدیث صحیح سند بیان کی آپ کی خدمت میں کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی خاتون حلبی جو امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، شاگرد ہے، روایتوں کو حاصل کرتا ہے، لیکن وہ گھر میں بیٹھنے والی زوجہ حلبی، امام نے فقط اس کو فقیہہ نہیں کہا بلکہ کہا افقہ من کا، کہ تم سے زیادہ وہ فقیہ ہے، تم سے بڑی فقیہ ہے. لہذا یہ علم اجمالی، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس کو ڈسکس کرنا یقینی طور پر ہماری فقاہت میں اضافہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا. فقاہت اسی کو کہتے ہیں حلال و حرام کو ڈسکس کرنا، حلال و حرام کو ڈسکس کرنا. لہذا یہ جو آپ کی خدمت میں علم اجمالی کا میں نے مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورا میں نے چھوٹا سا مختصر سا علم اجمالی کا خلاصہ بیان کیا ہے. کیونکہ آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ ہم نے علم اجمالی کا مسئلہ بیان کیا تھا تو بعض سوالات آئے اور میں قاصر تھا جواب دینے سے، اور اس وجہ سے قاصر تھا کہ جب تک اس کی بیس کو بیان نہ کیا جائے میں جواب نہیں دے سکتا تھا. صحیح، اگر بعد میں اگر درمیان میں مجھے موقع ملا تو میں اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اگر مجھے بعد میں موقع ملا. لہذا اب آپ کے سامنے جو آپ کے سیل فون میں جو چارٹ موجود ہے اگر اس کو آپ کھول لیں تو آپ کی خدمت میں یہ چارٹ ہم پڑھتے ہیں. یہ چارٹ علم اجمالی کا، دیکھیں علم اجمالی کی ڈیفینیشن تقریباً 2 لیکچرز میں ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ علم اجمالی کس کو کہتے ہیں. علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی جہاں پر تکلیف یعنی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ کس پر آئی ہے ڈیفینیٹلی معلوم نہیں ہے، کنفرم معلوم نہیں ہے، لیکن آئی ہے. مجھے نماز ظہر مجھ سے قضا ہوئی ہے یا نماز عصر قضا ہوئی ہے، ایک نماز قضا ہوئی ہے، یاد نہیں کون سی نماز، علم اجمالی ہو گیا. یہ علم اجمالی، یہ لباس نجس ہے یا یہ لباس نجس ہے، علم اجمالی ہو گیا کہ کون سا لباس نجس ہے. توجہ کیا آپ نے، یہ لباس نجس ہے یا یہ لباس نجس ہے، معلوم نہیں ہے کہ کون سا لباس نجس ہے، یہ ہو گیا علم اجمالی. خوب، یہاں پر اگر آپ چارٹ دیکھیں تو علم اجمالی میں 2 چیزیں ہیں، ایک دفعہ یقینی موافقت، ایک دفعہ یقینی مخالفت.
یقینی موافقت اور یقینی مخالفت۔ یقینی مخالفت، یہ پانی بھی نجس ہے، یہ بھی ایک گلاس پانی، یہ بھی ایک گلاس پانی، ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، کوئی ایک پاک ہے۔ یقینی مخالفت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اس کو بھی پی لے، اس کو بھی پی لے، تو یقینی طور پر مخالفت ہو گئی۔ یہ پانی بھی غصبی نہیں، یا یہ پانی غصبی ہے یا یہ پانی غصبی ہے، ہم نے دونوں پانی پی لیے، یہ ہے یقینی مخالفت۔ یعنی جتنے اطراف ہے علم اجمالی کے، 2 3 4 5 فار ایگزامپل، ان سب کو استعمال کر کے اب ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، شوخی اور مزاحن کہہ رہا ہوں کہ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اب گناہ کر لیا، یقین سے کہہ سکتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مخالفت یقینی۔ اس کے اگینسٹ میں آتا ہے موافقت یقینی۔ موافقت یعنی 100% میں نے حکم خدا کو انجام دیا۔ مثال دوں، قبلہ یا یہاں پر ہے میرے سامنے، فار ایگزامپل ایسٹ یا ویسٹ، نہیں معلوم یہ کس طرف ہے، میں نے 2 رکعت فجر کی نماز یہاں پر بھی پڑھی اور یہاں پر بھی پڑھی، تو اس کو کہتے ہیں یقینی طور پر میں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دیا، یقینی موافقت یقینی، موافقت یقینی۔ صحیح، یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ موافقت یقینی اور مخالفت یقینی۔ مخالفت یقینی تو جائز نہ ہونا واضح ہے، اس کے اوپر لکھ لیں آپ، مخالفت قطعی، مخالفت یقینی حرام ہے وداؤٹ اینی ڈسکشن، بغیر کسی بحث اور بغیر کسی ڈسکشن کے مخالفت یقینی حرام ہے۔ موافقت یقینی اکثر فقہا، اگر سیستانی اور شیخ مرتضی انصاری کے بعد تقریباً سارے کے سارے فقہا، مشہور فقہا کہتے ہیں موافقت یقینی واجب ہے۔ موافقت یقینی کیا ہے؟ واجب ہے، لہذا آپ اپنے چارٹ میں ایڈیشن کر دیں، مخالفت یقینی یقینی طور پر حرام، اور موافقت یقینی اگر خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے واجب ہے۔ موافقت یقینی واجب ہے۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی؟ خوب، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منجز ہو گیا۔ اب توجہ کریں، کیوں مجتہد یہ کہتا ہے کہ علم اجمالی منجز ہے؟ منجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منجز کا مطلب ہوتا ہے علم اجمالی آپ کی شرعی ذمہ داری کو لے کر آتا ہے۔ علم منجز کے آگے آپ لکھیں علم اجمالی منجز ہے، مین علم اجمالی آپ کے لیے شرعی ذمہ داری کو لے کر آتا ہے۔ کیا شرعی ذمہ داری؟ نمبر 1، مخالفت قطعیہ، یقینی مخالفت حرام، اور یقینی موافقت واجب، یہ شرعی ذمہ داری آپ کے لیے علم اجمالی لے کر آتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ توجہ کریں، واپس سے میں کہتا ہوں، علم کس کو کہتے ہیں؟ یقین۔ علم اجمالی نے کیا کام دکھایا؟ مجھے جب علم اجمالی ہو گیا 2 چیزوں کے بارے میں، تو علم اجمالی کے 2 ایفیکٹ ہیں، 2 اثر ہیں۔ اثر نمبر 1، مخالفت قطعیہ حرام ہو گئی۔ دوسرا علم اجمالی کا رزلٹ، موافقت قطعیہ واجب ہو گئی۔ یعنی دونوں کو میں پانی پی لوں تو یہ ہو گیا مخالفت قطعیہ۔ فجر کی نماز دونوں مشکوک لباس میں پڑھ لوں، یہ ہو گیا موافقت یقینی، کہ میں قسم حضرت عباس علیہ السلام کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاک لباس میں نماز پڑھی، میری نماز صحیح ہے۔ صحیح، اس کو کہتے ہیں موافقت یقینی۔ یعنی موافقت میں چاہے
مخالفت یقینی ہو چاہے موافقت یقینی ہو، دونوں میں یقین حاصل ہو جاتا ہے. اس میں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا، اور اس میں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دے دیا. اب یہ علم اجمالی کیوں منجز ہے؟ کیوں علم اجمالی کی وجہ سے مجھ پر واجب ہے؟ توجہ کریں، کیوں علم اجمالی کی وجہ سے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے جتنے بھی پاسبل اطراف ہیں ان سب میں احتیاط کروں؟ کیوں واجب ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں تک بات واضح؟ خوب توجہ کریں. کیوں علم اجمالی میں؟ علم اجمالی دیکھیں، علم اجمالی کے اگینسٹ میں کون سی اصطلاح تھی، کون سی ٹرم تھی؟ شاید پہلے میں نے بیان کیا تھا، علم تفصیلی. علم اجمالی کے اگینسٹ میں کیا ہے؟ علم تفصیلی. علم اجمالی کے مقابلے میں علم تفصیلی. علم تفصیلی کس کو کہتے ہیں؟ علم تفصیلی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس پانی میں نجس خون گر گیا، یہ نجس ہو گیا. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی. صحیح؟ علم اجمالی میں دو میں ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو علم تفصیلی میں کس طرح تکلیف منجز ہوتی ہے؟ علم تفصیلی میں یعنی اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گلاس کے پانی میں نجس قطرہ گر گیا خون کا، تو یہ علم میرے لیے اس تکلیف کو منجز کر دے گا. منجز کر دے گا یعنی میرے لیے تکلیف حتمی ہو گئی. منجز کا مطلب کیا ہو گیا؟ حتمی ہو گئی، کنفرم ہو گئی اب میرے لیے تکلیف. اس کا مطلب ہوتا ہے منجز. صحیح؟ دقت کی آپ لوگوں نے؟ علم تفصیلی آ کر تکلیف کو منجز کر دیتا ہے، یعنی کنفرم کر دیتا ہے کہ اب میرے لیے یہ تکلیف یعنی شرعی ذمہ داری آ گئی. صحیح؟ اسی طرح علم اجمالی بھی تکلیف کو منجز کر دیتا ہے. اب یہاں پر تکلیف کیسے منجز ہوگی؟ یہاں پر تکلیف کیسے منجز ہوگی کہ میں اس برتن سے بھی بچوں اور اس برتن سے بھی بچوں. صحیح نا؟ اس کا پانی پینا بھی میرے لیے حرام، اس کا پانی پینا بھی میرے لیے حرام. جبکہ سوال یہ ہے کہ اس میں سے تو ایک حرام ہے، دونوں کیسے حرام کا فتویٰ لگا سکتا ہے مجتہد؟ تو یہاں پر توجہ کیجیے گا. یہاں تک بات واضح؟ اگر ایک گلاس کا پانی ہے، اس میں اگر خون گر گیا تو یہ تو ہو گیا حرام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم تفصیلی منجز ہے. اب دو برتنوں سے میرے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم اجمالی نے آ کر اس کو میرے لیے منجز کر دیا. آیا دونوں نجس ہیں، دونوں حرام ہے؟ نہیں، دونوں حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کو استعمال کرنا حرام ہے. توجہ کریں، میں اپنا جملہ دوبارہ سے بیان کروں. دونوں نجس نہیں ہیں، لیکن دونوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کو استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ میں ایک کو اٹھا کر پی لوں. کیوں؟ اب توجہ کریں. صحیح؟ یہاں تک بات واضح ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں کو جو گراف دیا ہے، چارٹ دیا ہے، یہ بہت ہی مختصر ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اتنا سا ہے، اس کو تو گلاس میں گھول کر پی لیں گے تو حل ہو جائے گا. نہیں، یہ بہت سارے کلاسز کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کی. بہت ساری کلاسز کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اب دو گلاس ہے، دونوں نجس ہے؟ نہیں، قطعاً دونوں نجس نہیں. ایک نجس ہے، ایک پاک ہے، لیکن یہ نہیں معلوم. دونوں میں سے ایک پینا بھی حرام ہے؟ کہتے دونوں میں سے ایک پینا بھی حرام ہے. کیوں؟ اگر یہ سمجھ میں آئے گا تو علم اجمالی جو ہم نے گزشتہ دفعہ کہا تھا کہ ہمارا ایک دوست چلا گیا، یا وہ ڈرا کی مثال دی تھی کہ ڈرا میں پیسے ہیں، یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب تک یہ نہ سمجھے آپ. صحیح؟ اب سب توجہ کریں.
یہ ایک گلاس ہے، یہ ایک گلاس ہے. آگے خوئی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ آنے والی تکلیف کو دور کر سکیں. یہ جملہ لکھیں، آپ کے پاس ایک ایسا رول ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی تکلیف کو آپ دور کر سکیں. مثال دوں، مثال کے تو میرا یہ لباس ہے، مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس، تو یہاں پر ایک رول موجود ہے. کیا ہے رول؟ اصالت الطہارت. شریعت نے کہا کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اصالت الطہارت جاری کرو اور اس کو کیا سمجھو؟ پاک سمجھو. لہذا دنیا کی ساری ڈاؤٹ فل چیزیں پاک ہیں جب تک وہ علم اجمالی میں نہ چلی جائے یا استصحاب میں نہ چلی جائے. صحیح؟ تو یہ آپ کے پاس ایک سپورٹر ہے. آپ کے پاس کوئی ایک سپورٹ میں کسی بھی حکم خدا کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی شرعی ذمہ دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سپورٹر ہونا چاہیے. صحیح بات ہو گئی یہاں تک کہ یہ مثلا یہ گلاس، شک ہے کہ اس میں کوئی نجاست گری یا نہیں گری، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر کہیں گلاس کا پانی چھوڑ کر جائیں اور نابالغ بچے بھی ہوں، آپ آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، دوپہر میں گئے، شام میں واپس آئیں، تو آپ کیسے وہ پانی پیتے ہیں؟ اس میں تو شاید نجاست گر گئی ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اصالت الطہارت جاری کریں گے اور پانی آپ مزید سے پیئیں گے. شربت ہے تو شربت پیئیں، کوئی شرعی لحاظ سے آبجیکشن نہیں ہے. تو کسی بھی شرعی ذمہ داری کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ایک سپورٹر ہونا چاہیے. ایک کیا ہونا چاہیے؟ سپورٹر، کہ جس کو فقہا کہتے ہیں اصل مؤمن، یعنی آپ کو سپورٹ کرنے والا، امان دینے والی آپ کے پاس ایک اصل ہونی چاہیے. امان دینے والا، کسی سے امان ہو؟ عذاب الہی سے امان دینے کے لیے کہ اگر نجیس پانی پیوں گا تو حرام ہو جائے گا، جہنم میں جاؤں گا. تو آپ کے پاس ایک اصل مومن ہونی چاہیے، وہ ہے اصالۃ الطہارت. لہذا جو کہ آپ اس کو جاری کریں اور پانی پی لیں اور قیامت کے دن کہیں کہ بھائی اگر نجاست بھی نکلی اس میں سے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اصل مؤمن. توجہ کیا یہاں تک؟ تو یہ ایک گلاس میں تو آپ نے جاری کر لیا. اب توجہ کریں، یا یہ گلاس نجیس ہے یا یہ گلاس نجیس ہے، یا یہ گلاس نجیس ہے یا یہ گلاس، لیکن یقینی طور پر یہ دونوں گلاس میں سے ایک گلاس نجیس ہے. اب آپ کہیں میں اس میں اصالت الطہارت جاری کروں، اصالت الطہارت جاری کروں، تو اس کی اصالت الطہارت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں میں پاک ہوں، یہ کہتے ہیں میں پاک ہوں. لہذا فقہا کیا کہتے ہیں؟ دونوں اصلوں کے درمیان، دونوں رول آف طہارت، اصالت الطہارت کے درمیان ٹکراؤ ہوئی، دونوں کی دونوں ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو اب آپ کے پاس کوئی سپورٹ میں اس کو پانی پینے کے لیے کوئی مجوز موجود نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس کے سپورٹ میں پانی پینے آپ کی توجہ کریں. دیکھیں ایک گلاس پانی تھا، یہ ایک گلاس پانی، شک ہے کہ اس میں نجاست گری یا نہیں گری، تو آپ کے لیے کیا مجوز ہے؟ اصالۃ الطہارت ہے نا. آپ کو بیک میں اصالۃ الطہارت ہے کہ اس پانی کو پی سکتے ہیں. لیکن جب 2 گلاس میں سے ایک گلاس یقینی طور پر نجس ہے، تو اب آپ کہیں کہ اس میں اصالۃ الطہارت نہ جاری کروں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو ہوں. لہذا دونوں اصالۃ الطہارت آئی، دونوں ٹکرا کے ختم ہو گئی. اصالۃ الطہارت ہو گئی صفر، کہیں پر بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے. جب کہیں پر بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو اب دونوں سے احتیاط کرنا ضروری ہو گئی. واضح ہو گیا یہاں تک؟ تو اس کو کہتے ہیں علم اجمالی منجز ہو گیا میرے لیے. علم اجمالی نے کام اپنا دکھا دیا اور تکلیف میرے لیے کنفرم ہو گئی. اب دونوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے. کیوں؟ آپ کہیں کہ دونوں تو یقینی طور پر نجس نہیں ہے، لیکن میرے پاس کوئی اصل معامن نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے کہ میں اس احتمالی تکلیف، اس پاسبل تکلیف کو میں ختم کر سکوں. لہذا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا.
صحیح. اب آ جائیے وہ باربر شاپ کا ڈراور, صحیح, ڈراور کہ اس میں حلال بھی حرام بھی ہے. اب آپ جس نوٹ کو اٹھائیں گے وہ نوٹ کہتے ہیں اصالت الحلیت, کہ میں حلال ہوں, میں نے بال کاٹنے کے پیسے ہوں میں. دوسرا اٹھائیں گے اصالت الحلیت, جتنے نوٹ اٹھائیں گے سب اصالت الحلیت کہہ رہے سب ٹکرائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لہذا پورے ڈراور کے جو نوٹ ہیں ان سے احتیاط ضروری ہو جائے گی. یہاں تک واضح ہو گیا. لہذا علم اجمالی یہاں پر ہو گیا منجز, اور اس کو کہتے ہیں تعارض. تعارض یعنی ٹکرانا, تساقط اور ختم ہو جانا. بس علم اجمالی یہاں تک. اچھا, یہ جو لیکچر ہے آج کا لیکچر اسپیشلی, یہ ویسے تو ہمارے کورس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ آپ سمجھے کہ ایکسٹرا لیکچر تھا. اگر کوئی منہاج الصالحین اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو اگرچہ یقینی طور پر اس کو سمجھنا کے لیے ضروری تھا, لیکن آج وہ ریلیکس رہے کہ سمجھے کہ کوئی آج منہاج کا لیکچر نہیں ہوا ہے. آج سمجھے کہ کوئی منہاج کا لیکچر نہیں ہوا ہے آج. لہذا آپ اپنے پاس, ہم اپنے پاس نوٹ ڈاؤن نہیں رکھیں گے, آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ لیکچر آؤٹ آف کورس تھا, منہاج سے ہٹ کر ایڈوانس کلاس تھی آج کی. صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی, یہاں تک بات واضح ہو گئی. علم اجمالی ہو گیا, آپ کے پاس کوئی اصل مؤمن نہیں ہے, دونوں کے درمیان تعارض ہوا, ٹکراؤ ہوا, ختم ہو گیا. لہذا دونوں سے احتیاط ضروری ہو گئی. صحیح. خوب, اب آئیے دیکھیں, یہ بات سمجھنے کے لیے ابھی تک ساری بات سمجھنا ضروری تھی. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے, ڈیزالو ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے اس کا خلاصہ؟ جہاں پر دو اصلوں کے درمیان ٹکراؤ نہ ہونے پائے, دو اصلوں کے درمیان ٹکراؤ نہ ہونے پائے. اب ایگزامپل دیکھیں, خوب غور سے سنیں. ایک نجاست گری اوپر سے, نہیں معلوم میرے اوپر نجاست گری یا اس کور پانی میں نجاست گری. اب دیکھیں, آیا یہاں پر دو اصل کے درمیان, دو رول کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اسی کو وجہ کہ یہ پاک ہے یا نجس؟ میں کہا اصالت و طہارت, انشاءاللہ پاک ہے. کور پانی تو پہلے ہی پاک ہے, اس کو تو اصالت و طہارت. اصالت و طہارت کس کو چاہیے؟ اصالت و طہارت اس کو چاہیے جو بیچارہ ہو, جو معذور ہو, جہاں ڈاؤٹ ہو. اچھے جو فقہی اعتبار سے اصالت و طہارت وہاں ہوتا ہے جہاں ڈاؤٹ ہو. کور پانی تو مجھے یقین ہے کہ پاک ہے, اگر نجاست اس میں گری بھی تو بھی یقین طور پر نہ پاک ہے. لہذا اب دو اصلوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا. یا مثال کے طور پر نجاست مجھ پر آ کر گری یا ایک عین نجاست پر آ کر گری, اس کو عین نجاست کو مگر اصالت و طہارت کر کے کیا کروں گا میں؟ جاری نہیں ہوگا اصالت و طہارت. تو یہاں پہ علم اجمالی ڈیزالو ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ اب آئیے ڈراور کی مثال, باربر شاپ کے ڈراور کی مثال. خوب توجہ کریں. اگر مجھے کہا کہ جا کے اس باربر شاپ کے ڈراور سے اپنے چینج لے لو, تو اب جس نوٹ کو ہاتھ لگانے جاؤں وہ کہ میں اصالت الحلال, وہ کہ میں اصالت الحلال. سب جو کچھ چلا رہے ہیں اندر سے, میں اصالت الحلال ہوں, میں اصالت الحلال ہوں, میں اصالت الحلال ہوں. جس کو اٹھانے جاؤ تو دوسرے چیخ اٹھتے ہیں, تیسرے اٹھانے جاؤ سب چیخ اٹھتے ہیں. خوب توجہ کیا یہاں تک؟ توجہ کیا یہاں تک؟ تو سارے چلا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ علم اجمالی منجز ہو گیا. لیکن ہماری کوئی اختیار نہیں ہے اس ڈرا میں, اس صندوق میں باربر کا. فار ایگزامپل ہم نے اس کو 500 روپے دیے, اس نے ہمیں اس ڈرا میں سے, جس ڈرا میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے, اب یہ 300 روپے دیے.
یہ 300 کو اٹھایا, ہم نے کہا انشاءاللہ اصالت الحلیت اصالت الحلال, وہ اندر چلا رہے میں اصالت الحلال ہوں, میں اصالت الحلال ہوں. تمہارے سے تو میرا کوئی سروکار ہی نہیں ہے, تم تو ویسے ہی میرے لیے جائز الاستعمال نہیں ہو, کیونکہ تم میرا مال نہیں ہو. تو تمہارا اصالت الحلیت چاہے حرام کا مال ہو تو بھی میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے, چاہے حرام کا مال نہ ہو تو باربر جو اس کا مالک ہے اس کا مال ہوگا تو بھی میرے لیے حرام ہے. جس طرح وہ نجاست کے اوپر, نجاست آیا نجاست پر گری یا مجھ پر گری, تو نجاست پر گرنے کا کوئی اثر تو نہیں تھا, تو وہ حرام اصالت الحلیت تو جاری نہیں ہوگی. وہ باربر کا پیسہ تو اصالت الحلیت تو وہاں پر توجہ کرے گا کہ علم اجمالی کب منجز ہو رہا تھا, جب دونوں اصلیں جاری ہو کر تعارض ہو جائے اور تساقط ہو جائے. صحیح, تب علم اجمالی بنا تھا نا. لیکن جہاں پر دونوں ساری کی ساری اصل جاری نہ ہو پا رہی ہو, ایک کے لیے ہرڈل آ جائے, تو علم اجمالی منجز نہیں ہے. آپ نہ کہیں کہ ہمیں تو یقین ہے, بابا میں یہی کہہ رہا ہوں یقین ہے. آپ کے جو سوال آیا ریٹرن میں بھی میرے پاس, ان کو جواب دے رہا ہوں میں کہ یقین ہے, لیکن کوئی آیت قرآنی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ جہاں پر بھی علم اجمالی ہو وہاں پر جو کہ قرآن کی آیت آ جائے کہ وہ حرام ہو جائے, احتیاط کرنا ضروری ہو جائے. نہیں, علم اجمالی وہاں پر منجز ہوتا ہے جہاں پر اصل مؤمن ساری کی ساری آ رہی ہو اور تعارض اور تساقط ہو رہی ہو. لیکن اگر بعض اصل مؤمن جاری ہو بعض اصل مؤمن جاری نہ ہو تو وہاں پر علم اجمالی ہے, لیکن وہ علم اجمالی منجز نہیں ہے. صحیح, جیسے ڈرا کی مثال واضح ہو گئی. یعنی توجہ کریں, اگر میں خود صندوق سے پیسے نکالتا ہوں تو سارے کے سارے چلارے اصالت الحلال اصالت الحلال اصالت الحلال, تعارض تساقط ہو گیا. وہاں پہ کسی ایک پیسے میں اصالت الحلیت جاری نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جہاں پہ باربر نے میرے ہاتھ میں 300 دیے, یہ 3 کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حلال ہے, شک میں آپ اپنے آپ کو حلال سمجھیں, میں کہوں کہ وہ سارے تو اگر وہ سارے کے سارے اگر باربر کے نہ بھی ہو اور حرام کے کمائی کے بھی ہو تو بھی میرے لیے اصالت الحلیت جاری نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے نجاست پر اگر نجاست گرے, تو جس طرح نجاست پر گرنے کی وجہ سے نجاست گرے تو وہاں پر اصالت الطہارت جاری نہیں کر سکتا ہوں, یہاں پر بھی اصالت الحلیت جاری نہیں کر سکتا ہوں. پر دیکھا آپ نے علم اجمالی منجز کس طرح ہوتا ہے, منحل کس طرح ہوتا ہے. اب ایک اور مثال جو مثال دی ہے عروہ میں بھی ہے, توضیح المسائل میں بھی ہے, کہ مثال کو 2 لباس ہے میرے, یہ 2 لباس, یہ 2 لباس ہے میرے. صحیح, یہ 2 لباس ہیں, یہ 2 لباس ہیں, یہ 2 لباس ہے میرے. صحیح, ان میں جو کوئی ایک پاک ہے ایک نجیس ہے, نہیں معلوم کون سا پاک ہے کون سا نجیس. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پہنا نماز شروع کرنے سے پہلے, یہ لباس پاک ہے یا نہیں, انشاءاللہ اصالت و طہارت. نہ خیر وہ دوسرا لباس چیخے گا وہاں سے بیٹھ کر, بھائی میں بھی ہوں, میں کہتا ہوں میں پاک ہوں. دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا, ختم ہو گیا, علم اجمالی کیا ہو گیا, منجز ہو گیا. ان دونوں شرطس میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میں. صحیح, اب یا تو تیسرا شرط لے کر آؤں یا ان دونوں کو پاک کرو. صحیح, ایک دفعہ کیا ہے, یہ میرا شرٹ ہے جو میرے اختیار میں ہے, ایک شرٹ میں ہوں ایسٹ میں, ایک شرٹ ہے ویسٹ میں امریکہ میں. یا میرا شرٹ نجیس ہوا ہے یا وہ والا شرٹ نجیس ہوا ہے جو امریکہ میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ٹکراؤ, رولز کا ٹکراؤ, وہاں پر رولز جاری کرتے ہیں, یہ رول لکھ لیں, رولز وہاں پر جاری کرتے ہیں اور ٹکراؤ ہوتا ہے جہاں سارے کے سارے میرے لیے رولز جاری کرنے کا کوئی ایڈوانٹیج ہو, کوئی فائدہ ہو. صحیح, یہ یاد رہے گا کہ کوئی ایڈوانٹیج ہو. اب میرا کپڑا نجیس ہوا, یہ وہ امریکہ میں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے یا ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے زندگی میں معلوم بھی نہیں ہے کون ہے. اب میں نے کہا نماز مصلی پر کھڑا ہو اس شرٹ کو پہن کر, میں نے کہا اصالت الطہارت. اب وہ چیخ رہا ہے وہاں سے, میں اصالت الطہارت ہوں. کہا تو اصالت الطہارت بھی ہے تو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, مجھے کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا تمہارے اندر اصالت الطہارت جاری کرنے کا. لہذا یہ کیا ہو گیا,
علم اجمالی ہو گیا منحل. یہاں پر اصل معمن کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی کے ساتھ. توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے؟ ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. صحیح. ایک بات. اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. مثال کے طور پر یہ 2 گلاس ہے. صحیح. 2 گلاس ہے. اچھا ابھی فی الحال 2 گلاس کو چھوڑ دیں. فی الحال 2 گلاس کو چھوڑ دیں. یہ 2 لباس کی مثال دی. اب اگر آپ توضیح المسائل میں دیکھیں تو توضیح المسائل میں کیا لکھا ہے کہ دونوں ہماری ملکیت میں ہو. شاید آفری کی توضیح میں یا آگے سیستانی کی پرانی توضیح میں ملکیت ہونا یعنی کیا مطلب؟ اگر میرے دونوں تحت تصرف ہیں تو دونوں اصل ٹکرائیں گے. تو ملکیت فائدہ نہیں ہے کہ ایک کسی کی ملکیت ایک میری ملکیت میں. دونوں میرے استعمال میں. دونوں میرے استعمال میں. صحیح. اس لیے جو عروہ کی عبارت ہے وہ بہت ہی اچھی عبارت ہے کہ اگر دونوں میرے مورد ابتلا ہو تو علم اجمالی منجز. اگر 2 میں سے ایک مورد ابتلا اور ایک مورد ابتلا نہ ہو تو وہاں پہ علم اجمالی ڈیزالو منحل. لہذا وہاں پر اگر میں بات کو استعمال کر لوں تو میرے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. اب آئیے ایک جزوی مسئلہ اس میں بیان کروں. آپ نے رات بھر آپ لوگوں نے علم اجمالی کو سوچا, ایک چیز لے کر آ گئے آپ. کیا؟ سنیے. 2 گلاس ہے. دیکھیے علم اجمالی کا پورا ایک سمندر ہے. علم اجمالی اگر صاحب عروہ نے عروۃ الوثقیٰ میں اپروکسیمیٹلی 40 ایگزامپل صرف اور صرف علم اجمالی کی دی نماز میں, وہ بھی صرف نماز میں 40 یا 45 تقریباً علم اجمالی کو مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. اور یہ میں نے کہا نا یہ سمندر ہے پورا. اب توجہ کریں. یہ 2 گلاس ہے. دونوں میرے اختیار میں ہے. یہ نجاست گری نہیں معلوم اس میں گری یا اس میں گری, اس میں گری یا اس میں گری. اب دونوں میں علم اجمالی ہو گیا. دونوں میرے اختیار میں. اس کا اصالت و طہارت اس کی اصالت و طہارت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا, ختم ہو گیا. اب دونوں سے احتیاط کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہوشیاری دکھائی. آپ نے کہا کہ اس گلاس کو میں سمندر میں پانی بھی ڈال دیتا ہوں اور اس سے دھو کر آ جاتا ہوں. اب رہ گیا 1 گلاس. اب رہ گیا 1 گلاس. صحیح. اب جب 1 گلاس رہ گیا تو اب اس کا اصالت و طہارت کس کے ساتھ ٹکرائے گا؟ وہ تو سمندر میں جا کر ختم ہو گیا, گلاس پاک ہو گیا. نہیں, یہاں پہ یہ اس طرح علم اجمالی منحل نہیں ہوتا ہے, ڈیزالو نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ توجہ کریں. ایک دفعہ جب کسی بھی چیز کی تکلیف آ جائے, اسی لیے سمندر میں جانے سے پہلے ان دونوں سے احتیاط کی تکلیف آ گئی اور شریعت نے کیا کہا؟ دونوں سے احتیاط واجب ہے. آپ اس پانی کو پھینک دیں, توڑ دیں, کچھ بھی کر دیں. اسی لیے اگر گزشتہ لیکچر کو آپ نے پچھلے لیکچر کو غور سے سنا ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا, توجہ کریں, کہ ہمارے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا, نجاست مجھ پر آ کر لگی یا اس پر آ کر لگی. یہ کب شک ہوا؟ جب وہ جا چکا تھا. اگر وہ ساتھ بیٹھا تھا اور نجاست آ کر لگی, نہیں معلوم میرے اس میں لگی یا اس کے اس میں لگی, اور وہ میرے مورد اطلاع ہے, تو یہاں علم اجمالی منحل نہیں ہوا. توجہ کیا؟ اسی لیے میں نے ایک خاص پوائنٹ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ہم کو پتا چلا کہ یا میرا لباس نجیس ہے تو یہ اثار طہارت جاری ہو رہا ہے, یہ اس کا نجیس ہے کہ میرے لیے مورد ابتلا نہیں ہے تو یہ میرے لیے جاری نہیں ہوگا. واضح ہو؟ اب توجہ کیا آپ نے کہ آغا خوئی نے شبہ غیر معصورہ کو, شبہ غیر معصورہ, وہاں پر کیا کہا؟ اگر بعض اطراف اس کے احاطے سے مورد اطلاع سے خارج ہے تو علم اجمالی منحل ہو جائے گا, میرے لیے احتیاط ضروری نہیں ہے. جبکہ آغا سیستانی کی جو بات ہے وہ مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے اور ٹیکنیکلی یہی ہے کہ بہرحال میں اب چلے اس باب میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر کسی کو سمجھنا ہو تو وہ مجھ سے سمجھ لے کہ کیوں آغا سیستانی کی نظر صحیح لگتی ہے آغا خوئی کے مقابلے میں اس مسئلے میں, وہ انشاءاللہ
آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کریں گے. تو یہ پورا علم اجمالی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب جہاں پر بھی ہمارے مسئلے سے متعلق کہیں علم اجمالی آئے گا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے اس کو آپ اسٹارٹ کر دیں اس لیکچر کو. اس لیکچر میں اس کا ٹاپک دے دیں علم اجمالی. کہ اب جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ جیسے ہے توضیح المسائل میں مسئلہ اور بڑا مشکل مسئلہ ہی ہے. اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ کل چونکہ ہمارا لیکچر ہے تو میں اس مسئلے کو نکال کر تفصیل بیان کروں گا. مثال کے طور پر کسی کو یقین ہے کہ یا پیشاب نکلا ہے یا منی صادر ہوئی ہے. اب یہ ایک رطوبت ہے. اگر چانس ہے کہ شاید مزی ہو شاید ودی ہو کیونکہ 4 قسم کی رطوبتیں ہیں تو یہاں پر مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے علم اجمالی ہے یا منی ہے یا پیشاب ہے یقین ہے. اب نماز پڑھنا جائز نہیں اس کے لیے. یہ علم اجمالی ہو گیا. اب کیا ہوگا مسئلہ یہ. اگر مجھے کل موقع ملا تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. اور آج امید یہ کہ کوئی بھی سوال اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باؤنسر اتنے ہیں تو اس کا آپ مطالعہ کریں اسٹڈی کریں. اور ان لوگوں کے لیے آج کا لیکچر تھا کہ جو فقہ میں انٹرسٹ لیتے ہیں ورنہ ہم نے اپنی کورس سے تھوڑا سا ہٹ کر کیونکہ خود منہاج میں جیسے ہمارے پاس سوال آیا تھا وہ سوال آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور جو ڈرا میں پیسے ہیں ظاہراً یہی اسی قسم کا کچھ سوال تھا. خوب ہے تو علم اجمالی کہ یا یہ ہے یا وہ ہے. تو اب واضح ہو گیا یہ ہے یا وہ ہے. یہاں پر اصل جاری ہو رہی وہاں پر اصل جاری نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا یہاں پر علم اجمالی منحل ہو جائے گا منجز نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعامل کریں تفکر کریں تدبر کریں. انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ منہاج الصالحین کا جو اس کے بعد والا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.